السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جب قبیلہ قریش نے بنی ہاشم کو 3 سال تک قید میں رکھا۔ قریش دیکھتے تھے کہ تمام تر روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ عمر اور حمزہ جیسے لوگ ایمان لا چکے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ سفرا حبشہ سے ناکام واپس آئے۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیے۔ یہ زمانہ بہت سخت گزرا۔ حدیثوں میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم تلا کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے۔ حضرت سعد وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ جب بچے بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی۔ قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے تو؟ مسلسل 3 برس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے مصیبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں کو رحم آ ہی گیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدہ کے توڑنے کی تحریک شروع ہوئی۔ ہشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلہ میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ظہیر کے پاس، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، گیا اور کہا، کیوں ظہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو اور ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ ظہیر نے کہا، کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدہ کو پچھاڑ کر پھینک دوں۔ ہشام نے کہا، میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ ابو البختری ابن ہشام زمہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ ظہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے، ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زما نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض معتم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ معتم بن عدی، عدی بن قیس، زما بن الاسود، ابو البختری اور ظہیر سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے۔ یہ دست نبوی کا واقعہ ہے۔ اسی زمانہ میں معراج واقع ہوئی اور اسی زمانہ میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔